رات کی مغرب کی نماز کے بعد مغرب کا بیان سنا تم نے مولانا کا؟ کیا ہے اس میں کہ زندگی کو حکموں پر لاؤ، نبی کے طریقے پر لاؤ، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ سیکھے بغیر نماز پڑھنا جہالت ہے، اپنی جیسی چھوٹے بچوں کی جیسے دیکھے دیکھے پڑھنا شروع کر دیا، سب اندر والا نماز میں ہے اور نماز ہو گئی۔ ہاں نماز کھڑو، ارے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم کسی چیز کو سمجھنے سیکھنا اور نبی کے طریقے پہ کرنا، اس کا نام دین ہے۔ کہاں جا رہے بچے؟ اے بھائی، اے چھوکرے، ادھر ادھر آ۔ بھائی کتنی انانیت ہے اس میں۔ تو میرے بھائی میرا عزیزو، ابھی تو بیان شروع ہونے بھاگا ہے، پیشاب ہونے کا تو سوال نہیں ہے، اٹھا تو پیشاب کر کے بیٹھا ہوگا۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، زندگی کو دین پر لاؤ۔ دیکھو یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا، اور جتنی ہندوستان کے مسلمان پہ جتنی پریشانی آ رہی ہے نا، یہ اس کی بے دینی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں، 5 وقت کی نماز آدمی پڑھتا کہ میں تو بہت دیندار ہوں، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے حال کیا ہے؟ ہاں، ہمارا تو نماز میں بھی میرے بھائیوں، ہمارا تو حال ایسا ہے کہ ہم ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو، ہمارا حال یہ ہے۔ بس اللہ ہمیں صحیح سمجھتے تھے، اس لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی جی کی چاہتوں سے نکالو، اور دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلنا چھوڑو۔ دیکھ کر چلنے کا راستہ حضور کو دیکھ کر چلو، اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا اور کیسے بتایا۔ ہاں، اس کا نام ہے اسلام، اور اس کا نام ہے مسلمان، اور اس کو ملے گی سلامتی، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت آبرو سب اللہ سلامتی میں رکھائے گا۔ اور اگر مسلمان نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑا تو نہ اس کی جان محفوظ، نہ اس کا مال محفوظ، نہ اس کی کوئی چیز محفوظ، جیسے آج ہو رہا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی اس محنت سے ایک ہی بات کہی جو میرے بھائیوں، بہت ہو گیا، اب اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاؤ، اپنی زندگی کو دین پر لاؤ، اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو۔ تمہارے گھروں میں سکون، چین، اطمینان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک گھروں میں دین نہ آئے۔ چاہے کتنے تم اے سی لاگے بسا لو، اور تم اپنے مکانات کو بے دوست بادشاہوں کے محلوں کی طرح بنا لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس گھر میں دین نہیں ہے اور اس گھر کے رہنے والوں میں دین نہیں ہے، خدا ان کی زندگی میں تنگی ڈالے گا۔ ہاں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی میرے اطاعت سے، اللہ کہہ رہے ہیں، میری اطاعت سے جو بھی پیٹھ پھیرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس لیے دماغوں سے نکال دو کہ ہمارے پاس بیرون سے پیسے آئیں گا، مال آئے گا، ہم اپنے مکانات کو پکے بنائیں گے، محل بنائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔
نہیں ملے گا. ہاں، اسی کے بنگلے میں بھی نیند نہیں آئے گی، خدا تنگ کرے گا. تو بے نمازی ہے، خدا کا باغی ہے، کوئی بھی ہو پھر وہ. ہاں، اور حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے جو نماز چھوڑے گا اس نماز کے چھوڑنے والے کے نیک اعمال کا بدلہ بھی خدا نہیں دے گا. حضرت شیخ کے فضائل میں ہے کہ بے نمازی کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے. اب آپ بھی سوچتا ہوں تو بہت سخیش ہوں، تو تیری سخاوت تیری جگہ پر، لیکن نماز تو نے چھوڑی ہے. اللہ کے یہاں تیرا کوئی نہیں ہے. بے نمازی کی تو اللہ کے نیک بندوں کے دعاؤں میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے بے نماز کا چھوڑنا، جس کو ہم چلتے چلتے چھوڑ دیتے ہیں، کھیل کود میں چھوڑ دیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، خدا کا منادی بلا رہا ہے اور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز سن اور نماز سن کر مسجد میں نہ آئے نا، اس کے کانوں تو میں تو سیسا پگھال کر ڈال دینا ہی بہتر ہے. ہاں، مزہ دعا کر چھوکرو مانتا નથી، کہیں بات سانبھڑتا નથી. تو اللہ کے سانبھڑے تو تیرے سانبھڑے ہیں. تو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، خدا کا منادی تجھے پکار رہا ہے. اذان ہے کیا؟ اذان تو اللہ کی طرف سے مؤذن پکار رہا ہے کہ آ جا نماز کی طرف، اور تو اس کو سن کر انسنی کر دیتا ہے، تو تیری اولاد تیری نافرمانی ہوگی. خدا اسے نافرمان بنائے گا. چل یہاں سے. اس لیے زندگی کو دین پر لاؤ. ہاں، گھروں میں نئی نئی چیزیں لا کے خوشبت ہو جاؤ. آپ کو تو گھر پاکو بنی گی سن، اپنا پاسے تو صوفہ سیٹ بھی آئی گیا سن، بدو آئی گی، اپنا گھر ماشاء اللہ. خدا پریشانی ڈالے گا. زندگی میں دین لاؤ. اس کی محنت ہے. اللہ کا شکر مانو، خدا نے دین کی محنت میں ہمیں لگنے کی توفیق دی ہے، اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے. لیکن اجتماع میں آ کر خوش مت ہو جاؤ، ہمیں تو تبلیغ میں لاگیلا چاہیے. یہ تو محنت کا نظام ہے. جیسے بچے کو عالم بنانا ہوتا ہے تو اس کو مدرسے میں بھیجنا پڑتا ہے، اور وہاں کے نظام کے مادت میں رہتا ہے، پھر عالم بنتا ہے. ایسے ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے نبی والی محنت میں جیسے کہا جائے ایسے وقت لگاؤ، اور اپنے آپ کو پابند کرو، اور مجاہدے کے ساتھ وقت گزار کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ ہدایت دے گا. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت میں اتنے لگو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ، اور پھر رات کو کے خدا سے زار و زار رو کر مانگو کہ اللہ ہدایت دے دے. ہدایت معمولی چیز نہیں ہے. مال پیسے تو اللہ دے دیتا، اپنے دشمنوں کو سب سے زیادہ دے دیتا ہے وہ. ہاں، اور قرآن نے اس بات کو کہا جو بھی اللہ کا نافرمان بنے گا اللہ اسے اپنی دنیا خوب دے گا. لے چل. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کہ جب لوگ نبیوں کی تعلیمات اور نبیوں کی بات کو بھول کر اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم ان کے لیے دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دیں گے. خوب آ رہی چیزیں، یو کے سے، وہاں سے، افریقہ سے چیزیں آ رہی ہیں. ہاں، قسم قسم کے کپڑے آ رہے ہیں، قسم قسم کے برتن آ رہے ہیں.
ہاں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اللہ نو شکر سے. اللہ کا بدل نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ حدیث میں ہے، نافرمان خدا کی نافرمانی کرنے والے کو اگر دنیا دی جا رہی ہے تو سمجھو یہ دنیا اسے اللہ خوش ہو کر نہیں دے رہا، اللہ ناراض ہو کر اسے ڈھیل دے رہا ہے. لے اس میں لگا رہے یہاں تک کہ میں تجھے پکڑوں گا. استدراج ہے اس کا نام، استدراج، ڈھیل. یہ دنیا زیادہ آنا کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. صحابہ روتے تھے، صحابہ دنیا زیادہ آئی تو روئے. ہاں، اور یوں روئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اعمال، نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے جا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. ہاں، کہ تم نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا. ہاں، واستمتعتم بہا، اور دنیا کی بہتر سے بہتر چیزیں تمہیں دی گئی تھی اور اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا. اب تمہارے لیے کچھ نہیں. جاؤ. ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور انہیں اللہ نے حکومت کا مالک بنایا تھا. تو کھانے بیٹھتے تھے نا، کھانے تو کھانا کھاتے روتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں، کہ اس قرآن کی آیت کو جب میں پڑھتا ہوں یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے اگر مجھے اپنی اس حکومت میں قسم قسم کے کھانے میرے پاس آ رہے ہیں، کہیں اللہ مجھے قیامت یہ تو نہیں کہے گا تجھے تیرے اعمال کا بدلہ مل گیا دنیا میں اس لیے روتا ہوں. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، آدمی کو سوچنا چاہیے. ہاں، اللہ نے میرے دوستوں گھروں میں ایئر کولر دیے ہیں نا، تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ ایئر کولر میں رہ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ چھوڑتا ہے. یہ امتحان کے لیے. مال پیسے اللہ نے دیے امتحان کے لیے دیے، کہاں خرچ کرتا ہے یہ؟ ہاں، مال خرچ کرنے ہی کے لیے، لیکن کہاں جہاں اللہ نے کہا وہاں مال خرچ کرنے کے جگہیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرو گے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. زکوٰۃ تو بخیل سے بخیل پر ہے کہ اللہ نے تجھے دیا ہے اور اس میں سے تو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا، تو کم سے کم 40واں حصہ تو تجھے خرچ کرنا ہی ہوگا. فرض کر دیا اللہ نے. اتنا ہی نہیں ہے، مال زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی خرچ کرنے کی جگہیں قرآن نے بیان کی ہے. اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرو، قرآن کہہ رہا ہے. یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، پریشان حال. کوئی آدمی ایسا ہے جو بیچارہ قرض میں ڈوب گیا، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے یہ نہیں ہے، اس کی عزت کا سوال ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانے کے لیے اور قرض کے نکالنے کے لیے تو اس کو دو تاکہ قرض سے نکل جائے. مانگنے والوں کو دو. ہاں، اپنے محلے کا کوئی آدمی اپنے پاس قرض لینے آیا ہے تو سمجھو کہ اس کے حالات کیا ہیں.
علماء نے لکھا ہے فرض نماز کو باجماعت مشروع کیا مسجد میں کیوں کہ مسجد میں جب نماز محلے کے لوگ پڑھنے آئیں گے اس میں ہر آدمی آئے گا تو وہاں حالات کا تجھے اندازہ ہوگا. جو نماز میں آیا مسلمان بھائی تیرا اس کے کپڑوں سے اندازہ ہوگا, اس کے آنے اور جانے کے حالات سے پتہ چلے گا اس کا حال کیا ہے تاکہ تو اس کی مدد کر سکے. میرے بھائی میرے عزیزو, موت تک موقع ہے زندگی کے بنانے کا, اور موت تک موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے. موت آ گئی موقع ہاتھ سے نکل جائے گا, اور جو کچھ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے جو آخرت بنانے کے لیے دیا ہے, یہ تمام پوری دنیا اللہ نے ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ لِنَبْلُوَکُمْ, ہم تاکہ آزمائے تمہیں. زمین پر جو تمہارے لیے اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں اور جو چیزیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہم نے کہ اب ہم آزمائیں گے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. نماز پڑھو اچھی پڑھو, نماز پڑھو اچھی پڑھو, اور روزہ رکھو اچھا روزہ رکھو. اچھا تم ٹوپی اچھی جوتے اچھے سب اچھے, اور نماز کا ٹوٹی پھوٹی. آج کا مسئلہ کیا کہتا ہے پڑھو چاپڑے سے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھائی ہے. لو ٹوٹے پھوٹے چپل نہیں پہنتا, ٹوٹا پھوٹا مکان رہتا ہے اس میں وہ تو بڑا چاہیے, اور نماز ٹوٹی پھوٹی. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہتا تمہارا, اور اللہ کو وہ جو لوگ بہت محبوب ہیں جو اچھے اعمال کرتے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق, ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا, اور اطمینان سے دوڑتے بھاگتے نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہاں دوڑتے بھاگتے نماز پڑھ لیا یہ کوئی نماز ہے؟ وضو بھی اچھی طرح کرنا. ہاں وضو کی دعاؤں میں یہ کہ اللہ مجھے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے, میں اچھی طرح سے وضو کروں. وضو معمولی عمل ہے, وضو تو بہت بڑا عمل ہے کہ آدمی جب وضو صحیح سنت طریقے میں کرے گا تو اگر اس نے منہ دھویا تو اس منہ کے دھونے کی برکت سے اللہ اس کے جتنے گناہ اس نے منہ سے کیے ہیں آنکھوں سے کانوں سے خدا اس گناہوں کو معاف کرے گا, دھو دے گا. ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے سب دھلنا شروع ہوئے. پیر دھوئے پیروں سے خدا ان گناہوں کو دھوئے گا. اور جو وضو کو اچھی طرح کرے گا دنیا میں سنت کے مطابق, قیامت کے دن اس کے یہ اعضاء نور سے چمکیں گے. جس کو اپنے بھگتے دوڑتے کر لیتے ہیں جلدی جلدی, بار بار کھڑے کھڑے باتیں کرے گا اور گھڑی دیکھتا رہے گا اجی 2 منٹ سے اجی 3 منٹ سے, اور پھر بھاگے گا وضو کرنے کے لیے, اور وضو کر کے پھر بھاگے گا جماعت پکڑنے کے لیے, نماز پکڑنے کے لیے. تو یہ نماز کی پابندی پہلے سے آنا مسجد میں, جس بات کو نبی نے منع کیا وہی کرتا ہے. تو نبی نے منع کیا کہ بھاگتے ہوئے نماز پڑھو. سب میں رکعت پکڑنے کے لیے بھاگ کر جانا منع ہے, سانس پھول جائے اس طرح بھاگنا, اطمینان سے جاؤ. اس کے اطمینان مسجد میں اطمینان سے آؤ. باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہو, مسجد میں کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہو. مسجد میں آنے کے بعد تو مسجد کا پہلا حق یہ کہ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ. اگر سنت کا موقع نہیں ہے 2 رکعت پڑھ, مسجد تحیت المسجد پڑھ. وضو
وضو تو نہیں کیا ہے، وضو کرنے کے بعد بھی 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ. ہاں بلال حبشی سے حضور نے پوچھا، ارے بلال تو معراج میں بھی میرے ساتھ تھا کیا ہے؟ اور وہاں میں نے تیرے پاؤں کی ہڑ سنی، تو کیا عمل کرتا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ کہ حضور جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل ہے. ہمیشہ باوضو رہنا اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا. منہ خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھو. اور آج اتنا بری حالت ہے لوگوں کی کہ سنت موقدہ بھی چھوڑ دیتے، وہی نہیں پڑھتے. حالانکہ سنت موقدہ تو چھوڑنا گناہ ہے. اور حدیث کی کتابوں میں فضائل آتے ہیں کہ جو آدمی دن کے 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل عطا فرما دے گا. علماء نے کہا کیا ہے کہ فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 رکعت سنت نماز سے پہلے، فرض سے پہلے، فرض کے بعد 2 رکعت سنت. کتنی ہوئی؟ بولو یہاں کے باہر 8 ہوئی. مغرب کی 2 سنت کتنی ہوئی؟ اور عشاء کی 2 رکعت سنت فرض کے بعد کتنی ہوئی؟ یہ 12 سنت ہے. یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا نا اللہ اسے جنت میں سونے کا محل دے گا. اس کو ہم بات چھوڑ لیتے ہیں. نماز میں بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، سنت پڑھنے کا موقع ہی کہاں ہے؟ اپنی زندگی کے رخ کو بدلو. دین میں تو اللہ نے سراپا برکتیں رکھی ہیں، خیر ہی خیر. اگر آدمی زندگی کو دین پر لائے، سنت پر لائے، اپنی اولاد کو تم خوشحال دیکھنا چاہتے ہو نا، انہیں دین پر لاؤ. ہاں میں اپنے ہمارے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تم روٹیاں کھا رہے ہو نا، تمہارے بڑے بوڑھوں کی جو نیکی کی زندگی تھی اس کی برکت سے کھا رہے ہو، ورنہ اپنا تو حال یہ ہے کہ بھوکے مار دیے جائیں. ہماری زندگی تو ایسی ہے. لیکن ہمارے بڑے بوڑھے، ان کی زندگی دیکھو، سیدھی سادی زندگی تھی، تہجد گزار تھے. وہ فجر کی نماز کے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تہجد گزار، نمازوں کے پابند، غریبوں کی خیر خبر لینے والے. مارو بدو مارو ایسا نہیں تھا ان کے یہاں. اپنے رشتے داروں کی خیر خبر رکھنے والے. سگا بھائی نہیں، مارا بھائینا چھوکرا نو چھوکرا، رشتے داروں کا اتنا لحاظ رکھنے والے کہ میرے رشتے دار ہیں. بھائی اپنی بہنوں اور بہنوں کے بچوں کو عید کے دن عیدی بھیجتے تھے اس زمانے میں. مجھے میری دادی ماں عید کے دن میرے گھر آ کر عیدی دینے آتی تھی. وہ بوڑھی 70 سال کی عمر میں کہ نہ بیٹا، ہاں کھیتوں میں اناج پکتا تھا نا تو گھر میں بعد میں لاتے تھے، پہلے اپنے رشتے داروں کو بھیجتے تھے. ہم بچپنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانگر پکتی، ڈانگر تو ڈانگر 5 کلو 10 کلو اپنے رشتے دار کے دے کے اور پھوا بنا کھا جو پوے. ہمارے اس کی پوے بنا کر گھر میں رکھتے تھے کہ کھا جو. یہ ان کی زندگی تھی، اس کی برکت سے اپنے کھا رہے ہیں. ورنہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ بھوکے مار دیے جائیں. اس لیے میرے بھائی، میرے اللہ کے لیے بہت ہو گیا.
कब तक परेशानी में जाओगे? और अब जी कितना परेशानियों के दरवाजे खुलवाने का इरादा है? आम खाए शाम से, आम करे शाम कर, वो करते नहीं है, तेरे अमाल ला रहे हैं सब चीजें। जिंदगी को ठीक करो। अल्लाह के नबी की हदीस है, आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ना, अल्लाह ऐसे तेरे ऊपर हाकिम लाएंगे। तुम्हारे हाकिम ऐसे आएंगे तुम्हारे अमल के एतबार से। वो तो ऊपर ऊपर का फैसला है, हमारे अमल सही नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने मोहल्लों में देखोगे ना कि कितने नमाजी हैं तो पता चलेगा। हाँ, मुश्किल से 30% 35% नमाजी हैं, 60% दम्बे नमाजी हैं। इसके माने क्या है कि हमारे मोहल्ले में 60% इंसान अल्लाह के बागी हैं, बड़े से बड़े गुनहगार हैं। नमाज का छोड़ना, शराब से, चोरी से, बड़े बड़े जो गुनाह तुम गुनाह समझते हो ना, उससे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। अकबर कबाइर है और कोई सोचने तैयार नहीं है, कोई नहीं। उसके घर में भी नमाजी हैं और उसको टाइफाइड हो जाओ तो रोता है, और नमाज छोड़ के खुदा का बागी, उस पर इससे कोई परेशानी नहीं। और फिर भी तबलीग में भेजने तैयार नहीं बच्चों को, भाई कि कुछ जाकर कुछ अल्लाह का डर लेकर आओ तो नमाज तो पढ़ेंगे। नहीं, दिन ब दिन घरों में सुन्नत के खिलाफ की जिंदगी आ रही है और कुछ तकलीफ नहीं। इतने इतने पहन कर आते हैं तुम्हारे बच्चे जवान, अंदर का बनियान है, उसके ऊपर से कुर्ता भी गया। हमारे बच्चों के जज्बात ये नहीं बन रहे कि हम सुन्नत वाला लिबास पहने। दुश्मन जो लिबास दे वो पहनना शुरू कर देते हैं। बीमारी है ये रूहानी बीमारी है, दिल बीमार है, जिसमें अल्लाह की इताअत का जज्बा पैदा नहीं होता, जिसमें नबी की सुन्नत पर चलने का जज्बा पैदा नहीं हो रहा। ईमान का तकाजा ये है, कल्बे का तकाजा ये है कि आदमी के अंदर ये तलब पैदा हो कि मैं अल्लाह के हुक्म पर चलूं, मैं नमाज की पाबंदी करूं, मैं सही नमाज पढ़ूं, मैं नवाफिल पढ़ूं, मैं तहज्जुद पढ़ूं, मैं परेशानी में अल्लाह की तरफ जाऊं, 2 रकात साथ हाजिर पढ़ अल्लाह से कहूं, मसला अल्लाह के हाथ में है। ये अंदर जज्बा पैदा नहीं हो रहा, नमाज में सुस्ती हो रही है। जो नमाज पढ़ते वो भी सुस्ती से पढ़ रहे हैं, अब बगैर सीखे पढ़ रहे हैं कि नमाज मुझे कैसे पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में मुसलमान से जिस ईमान का मुतालबा किया है वो ईमान सहाबा वाला ईमान है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाता है कि वो ईमान लाओ जो ईमान सहाबा के पास है। सहाबा का ईमान बिल गैब था, नबी की बातों पर सहाबा को इतना यकीन था जितना अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं था। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, ईमान बिल गैब, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, तकदीर हक है, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने पर अल्लाह राजी होकर हमारी जिंदगी बनाएगा, यकीन था इन्हें।
وہ ایمان کا مطالبہ ہم سے ہے، اور اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے اور جو ایمان ہمیں فرائض پر کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے۔ اور ایمان کی سیکھنے کے لیے صحابہ والی محنت ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ صحابہ فرما رہے ہیں ہم نے ایمان کو سیکھا اور پھر ایمان کو سیکھ کر ہم نے قرآن کو سیکھا کہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، اندر استعداد پیدا ہوئی، خدا کے حکموں پر چلنے کی طاقت اندر پیدا ہوئی۔ آج مسلمان اپنے اندر کی طاقت گنوا چکا ہے، اندر کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نماز کے پابند بنیں، زندگی صحیح گزاریں، ہم سود لے رہے ہیں، سود چھوٹ جائے، یہ ہو جائے، بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے چھوڑنی چاہیے، لیکن چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیوں نماز کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیوں سود اور بیاج کی لائن چھوٹ نہیں رہی ہے؟ ہاں، یہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ کیوں اپنے پڑوسوں کو ستانا چھوٹ نہیں رہا ہے؟ کیوں آپس میں لڑنا کوئی ثواب کی چیز ہے؟ کیوں جھگڑے گاؤں سے نکل نہیں رہے ہیں؟ کیوں صلح کی نہیں ہو رہی؟ مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی لڑائی میں جھگڑوں میں جھگڑا باقی رہتا ہے، آپس میں صلح نہیں کرتے، تو جب تک یہ صلح نہیں کرتے وہاں تک اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان کی دعا قبول نہ کی جائے، چلو یہاں سے، کتنی تو تہجد پڑھ، ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک صلح نہ کریں۔ اور اگر 3 دن ان کی لڑائی رہی اور 3 دن کے بعد بھی انہوں نے آپس میں صلح نہیں کی اور یہ مر گئے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ 3 دن سے زیادہ لڑائی باقی رکھنے کی گنجائش نہیں، اس کے معنی یہ ہے، ہوتا ہے، طبیعتیں ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن لڑائی ہو جانے کے بعد لڑائی کو باقی رکھنے کا اجازت نہیں ہے۔ فوراً صلح کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی امتی کو کہ اس کی تعلیم دی ہے، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کو اس سے جوڑ پیدا کر، توڑ باقی مت رکھ۔ ہاں، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کر۔ یہاں تو 2 بھائی میرے دوستوں لڑ کر اور آپس میں توڑ کے ساتھ مر جاتے ہیں نا، اور صلح نہیں کرتے، یہ ہے ہمارا۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کر، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ ظلم کا بدلہ لینے کی فکر میں مت پڑا، معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور تیرے ساتھ جو برائی کا برتاؤ کرے اس سے تو اچھا برتاؤ کرے۔ ایم نہیں اوئی جو لیش، یہ مسلمان کی چیز نہیں ہے، اوئی جو لیش، وہ تو اللہ دیکھ لے گا، تجھے کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو اگر بھائی کو معاف کر دے گا تجھے تو ثواب ملے گا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے، ہاں، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اتنا بدلہ دے گا اللہ میاں۔ یہ ہماری معاشرت ہے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تیرے گھر کی دیوار اپنے پڑوسی کی دیوار سے اونچی مت کر کہ اس کی ہوا رک جائے۔ آرٹی کہتے کئی دن تو بناؤ، اس کو کہو آبادی رعایتی ساتھ جی بناؤ جی۔ ہاں، میرے پڑوس میں غریب کا جھونپڑا ہے، اس کی ہوا نہ روکے،
اس طرح میرے مکان کا نقشہ بنا. ہاں، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے جو تم کھاؤ اپنے نوکروں کو وہ کھانا کھلاؤ، اور جو تم پہنو اپنے نوکروں کو وہ کپڑے پہناؤ. ہم سب بھول گئے. ہاں، اپنا ڈرائیور مسلمان بھی ہوتا ہے تو بھی کھائی لے، یوں نہیں کہ تمہاری بس نہیں کھاؤ. وہ تو نہ کہنا سیٹ، ہمیں تو کہنا نہیں بھائی، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، آؤ بیٹھو کھاؤ. میرے بھائیوں، اپنی نبی کی زندگی کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اس روپ پر لانے کی چیز ہے. آپ نبی والی زندگی جتنی اپنائی جائے گی اللہ اتنی عزتیں دے گا. سب سے بڑی عزت اللہ کیا اپنی نبی کی ہے دنیا میں، اللہ کے بعد. ہاں، اور یہ جو آج کل میں دو پیسے کوڑی آنے کے بعد سلام کرتے ہو، تم کو سلام نہیں کرتے، تمہاری عزت نہیں ہے، وہ تو تمہارے مال کو سلام ہو رہی ہے. ہاں، کیونکہ اس کے دل میں مال کی یہ ہے، جس دن آپ کے پاس مال نہیں رہے گا تو تمہارے پاس کوئی پھٹکے گا بھی نہیں. عزت تو ہے جو اولیاء اللہ کی اللہ نے تھی. ہاں، ابھی قبروں میں جا کے سوئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے دل میں ان کی عزت ہے. اپنوں کو کوئی گالی تو اپنے برداشت کر دیں گے، لیکن کوئی اللہ کے ولی کو گالی دے گا تو وہیں آستین چڑھاؤ گے، برداشت نہیں کرو گے. اتنی عزت آپ کے دل میں. اپنے بچوں کا نام کون سا رکھتے ہو؟ نیک لوگوں کا، صحابہ کے نام رکھتے ہیں. ہاں، کوئی قارون رکھتا ہے؟ قارون دنیا کا بہت بڑا مالدار تھا. کوئی اپنے بچے کا نام قارون رکھتا ہے؟ فرعون رکھتا ہے؟ شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڑے تھے دنیا کے، لیکن بے ایمان تھے. نبی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے. اپنے زمانے کے نبی نے اللہ کے ابو لہب، ابو جہل حضور پر ایمان نہیں لایا. بلال حبشی غلام تھے لیکن عزت تھی، عزت اللہ نے دے دی. لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں. ہاں، بلال، حالانکہ بلال تو حبشی تھے. ہاں، یہ ہے عزت، جو عزت موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. دلی میں جاؤ، دلی میں اللہ والوں کی بھی قبریں ہیں، اور دلی میں مغل بادشاہوں کے بڑے بڑے میرے دوستوں کی ان سب کی بھی قبریں ہیں، اور ان کی قبروں پر بڑے بڑے میرے دوستوں وہ بنائے ہوئے ہیں عمارتیں. کوئی جاتا بھی نہیں فاتحہ پڑھنے، اور اللہ والوں کی قبروں پر ہجوم کے ہجوم ہے. ہاں، یہ عزت کا وللہ العزت، عزت کا مالک ایک اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے. مال پیسے کوڑ میں عزت نہیں رکھی اللہ نے. یہ تو ایک آزمائش کی چیز ہے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنی عقل سے کماتا ہے. اس کی مقدر کی اس کو مل رہی ہے. ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ شان و دینا چاہتا ہے نا تو یہ کماتا رہتا ہے نہ کنگال ہوتا جاتا ہے. دنیا میں جتنی دیوالیے وہ دیوالیے میرے دوستوں کماتے کماتے دیوالیے ہوئے ہیں. اوپر سے دیوالیے ہونے کا حکم ہوا ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں والے میرے دوستوں، بعض مطلب فیکٹری آپ دیکھتے ہیں کیا کہ بھائی اس کا دیوالیہ نکلا، اس کی فیکٹری بند ہو گئی. تو دینے والے اللہ ہیں، عزت کا مالک وہ ہے. وللہ العزت، عزت کا مالک ایک اللہ ہے. ولرسولہ، اور عزت اللہ کے نبی کو ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے عزت دی. اور وللمؤمنین، اور جو ایمان والے نبی کی پیرو
اور نبی کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان کو عزت دے گا. صحابہ کو اللہ نے عزت دی. ہاں صحابہ کو عزت ملی. ہر زمانے کے اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی ہے. آج بھی اللہ کے نیک بندوں کی عزت ہے. ہاں آج بھی اللہ عزت دیتا ہے. تمہارے محلوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں چاہے وہ غریب ہیں لیکن لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور تمہارے محلوں میں مالدار کے بچے جو غلط زندگی گزارتے ہیں کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں, کوئی سلام بھی کرنے دیا نہیں. یار ہاں تو عزت کا مالک ایک اللہ اور عزت کا ذات خداوندی نبی کی اتباع و پیروی ہے. جو جتنا نبی کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کو عزت دیں گے, محبوب بنائے گا. محبتیں نہیں ہیں آج ہمارے گھروں میں, آپس میں محبتیں نہیں ہیں کیونکہ محبت کا راستہ چھوڑا ہے. محبت کا راستہ تو اللہ نے حضور کا راستہ بتایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے نبی ان سے کہیے اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں, نبی کے طریقے میں چلیں تو اللہ محبت دے گا. اللہ محبوبیت دیتا ہے. اگر ہم اللہ کی نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے نا تو اللہ ہماری محبت ہماری اولاد کے دل میں ڈالے گا. ہمارے اولاد کے دل میں ہماری محبت ڈالے گا. جو محبت انہیں مجبور کرے گی کہ میرے بابا سے پہلے میں نہیں کھاؤں گا, ابا پہلے کھائیں گے, وہ محبت کا تقاضا ہوگا. وہ ماں باپ کی پہلی خیر خبر رکھیں گے کہ نہیں ان کی خدمت کرنی ہے, یہ ہمارے ماں باپ ہیں, یہ ہم سے پہلے کھائیں گے. وہ محبت کا مسئلہ ہے. محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل میرا فلاں بندہ مجھے محبوب ہے, تم بھی اسے محبت کرو. اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں. جبرائیل ساتویں آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے, تم بھی ان سے محبت کرو. اسی طریقے سے آتے آتے پہلے آسمان تک کے فرشتوں پر بات پہنچتی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو. ہاں اب ان سے تمام محبت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ زمین پر اس کی مقبولیت کو ڈال دیتے ہیں. وہ فرشتے جو دنیا میں آتے ہیں نا رات صبح شام کی ڈیوٹی پر, یہ دل میں ڈالتے ہیں فلاں اللہ کو محبوب ہے تم بھی محبت کرو. کوئی بھی اللہ والا کبھی وہ بورڈ لگاتا ہے کہ آج تم اللہ والا تھے کیوں جو ہمارے پاس آؤ. اللہ والے تو اپنی ولایت کو تو پوشیدہ رکھتے ہیں, چھپاتے ہیں, لیکن پھر بھی پبلک ان کی طرف ان کے دل کھینچتے ہی ہیں. وہ فرشتوں کی طرف ڈالی چیز ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے, تم محبت کرو. وکیل ہونے سے بورڈ لگا دیتا ہے, آج تو وکیل تھے کیا. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا بورڈ لگاتا ہے, کوئی اللہ کا وہی بورڈ لگاتا ہے؟ بولو نا, نہیں. لیکن لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جب اللہ کو کوئی بندہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ اس کی محبوبیت دل میں ڈالتے ہیں. صحابہ کی محبوبیت خدا نے جانوروں کے دل میں ڈالی تھی. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں صحابہ کے بیچ میں, تو 5-6 بھیڑیوں کا ایک وفد آیا, ڈپٹیشن. بھیڑیا بکری کو جو پھاڑ کھاتا ہے نا, بھیڑیا جیسے لومڑی ہوتی ہے ایسے بھیڑیا ہوتا ہے. تو 5-6 بھیڑیا آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیر پھیلا کے بیٹھ گئے اور کچھ ببڑنا شروع کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ڈپوٹیشن آیا ہے بھیڑیوں کی طرف سے, اور یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضور
آپ کے صحابہ کی بکریوں کو پھاڑ کر کھانے میں شرم آتی ہے. آپ ہمارے اور آپ کے صحابہ کے درمیان میں کچھ معاملہ کر دیجئے کہ یہ کچھ بکریاں سال کی سالیانے کے طور پر کچھ بکریاں جنگل میں چھوڑ دیں تو ہم ان کو کھا کے اپنا کام چلا لیں گے، ان کی بکریوں کو نہیں پھاڑیں گے. یہ بات لے کر آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور جن بکریوں کو ہم اپنے ہاتھ سے پالیں بڑی کریں اور پھر بھیڑیوں کو دیں اپنی طور پر یہ تو ہم پسند نہیں کرتے. آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنی بکریوں کی خیر خبر لیتے رہیں گے، ان کی مقدر کی جو کھا لیں ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائیں گے. تو بھیڑیوں کو بھی شرم آتی تھی، اتنی محبوبیت تھی. ہاں میرے دوستوں، افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ نے اعلان کیا گو جنگل کے جانوروں ہم یہاں پر اپنی چھاونی ڈالنا چاہتے ہیں، اسے خالی کرو. ایک صحابی نے جا کر پہاڑ پر جا کے اعلان کر دیا تو جنگل کے جانور شیر چیتے اور تمام اپنے اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہونے شروع ہوئے. اور ہمارا چھوکرا بات نہیں مانتا ہماری. جنگل کے جانوروں میں بربر قوم ہے وہاں افریقہ میں. اس قوم نے جب صحابہ کی یہ دیکھیں کہ ان کے لیے تو جنگل کے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان قبول کر لیا انہوں نے. اس میرے بھائیوں، ہم تو آپ کے پاس آپ کے بھائی ہیں اس لیے آئے ہیں، اور ہم سب کی مسئلے کا حل ایک ہی ہے، ٹینشن سے نکلنا ہو، پرابلم سے نکلنا ہو اور دنیا میں سکون کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے جو اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا کے انسان کو ایک پیغام دیا ہے. آپ کا پیغام ہے انسانوں کو، اور آپ کا پیغام یہ ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. ہاں، پرابلم سالو. اور کسی کے ہاتھ میں پرابلم کا سولوشن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے یہ سولوشن بتایا قیامت تک کے لیے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب بدلو اور زندگی میں دین لانے کی محنت اختیار کرو. دین بغیر محنت کے خدا نہیں دے گا. دنیا تو مقدر کی اللہ دے دے گا بغیر محنت کے بھی. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہاں کماتے ہوئے کھاتے کوئی اور لوگ کھاتے ہیں، اور ہمارے اولاد تو کوئی محنت کرنے جاتی ہی نہیں ہے. ہم کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں. بلکہ چھوٹے بچے تو باپ ابا سے پہلے گرم گرم روٹی کھاتے ہیں، ابا کو تو ٹھنڈی ملتی ہے. اب دیکھو تمہارے گھر میں جا کے دیکھو کہ ماں جہاں روٹی پکانے کھڑی ہوئی کہ چھوٹے بچے آتے ہیں تو وہ توے سے اترتی روٹی دیتی ان کو، جا کھا. یہ روٹی پکاتے پکاتے 2 روٹیاں وہ کھا جاتا ہے. وہ بابا تو آتے ہیں دکان سے کھانے کے لیے 2 بجے، تو شریف عورت ہوگی یا شریف عورتیں ہوتی ہیں تو کم سے کم سالن تو گرم کر کے دیتی ہے. وہ روٹیاں تو ٹھنڈی کھانی پڑتی ہے. نہ پھوا لو عورت تو کھائے لو، وہ یوں کہتی ہے کھائے لو. ہاں، ترکاری بھی ٹھنڈی روٹی بھی ٹھنڈی. تو بغیر محنت والوں کو تو گرم ملتی ہے، نہ محنت کرنے والا ٹھنڈا کھاتا ہے. دنیا کی اکثریت ایسی ہے، مقدر کی کھاتا ہے. بچوں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ ماں باپ کے، بولو نا، اللہ نے. ہاں، وہ بھوکے رہتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں، مقدر کی بات ہے. ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم اور آپ جو ہیں
مقدر کی جو چیز ہے اس کے پیچھے رات بھی محنت کرتے ہیں، اور وہ جو مقدر میں وہی ملتا ہے. بہت سے اس میں ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مالدار بننے کے چکر میں بوڑھے ہو گئے محنت کرتے کرتے، لیکن مالدار نہیں بنے. مقدر میں ان کے غربت لکھی ہے، غریب رہیں گے وہ. اور جن کے مقدر میں میرے دوستوں مالدار بننا لکھا ہے تو حالات ایسے پیدا کہ اللہ میں نے 2 بیگھے بیچے لکھ پتی بن جاتا ہے آدمی. 2 بیگھے بیچ کر لکھ پتی. اس کے باپ دادا کبھی لاکھ روپے دیکھے نہیں ہوں گے، اس کی مقدر میں لکھا ہے لکھ پتی بننا. تو 2 بیگھے بیچے اور 5-10 لاکھ آ گئے. ابھی ہم لوگ وہاں جاتے ہیں میوات اور اس کے علاقے میں، تو وہاں والے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نے میوات نے وہاں GIDC کھولی بہت بڑی میوات کے علاقے میں، تو ان کی زمینیں بہت مہنگی ہو گئی، تو بیچ باچ کر بہت سے دوستوں نے بیچی زمینیں، لکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے وہ. ہاں تو اللہ کیا مقدر میں لکھا ہے، اللہ نے مقدر اس کو مالدار ہونا لکھتا ہے تو اس کا کوئی رشتے دار مالدار مرتا ہے تو اس کی وراثت میں مال آتا ہے اس کے بعد. ہاں تو دنیا تو مقدر کی ہے، لیکن دین بقدر محنت ہے. اللہ نے شرط لگائی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں ہمارے نبی کے طریقے پر محنت کرے گا، اس لیے کہ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی ترتیب کو چھوڑ کر نبی کی ترتیب پر آنا، اس کا نام مجاہدہ ہے. اس پر اللہ ہدایت کا نور دے گا. جتنی محنت اتنی میرے دوستو ہدایت، اور جتنی ہدایت آئے گی اتنی اطاعت آئے گی. اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت آئے گی، اور جتنی اطاعت آئے گی اللہ خوش ہوگا، اور جتنا اللہ خوش ہوگا اتنا ہمیں خوش کرے گا. وہ اللہ کریم ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے میری اطاعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرے گا. ہاں ہماری خوشی اللہ کی خوشی میں ہے. اللہ کو ناراض کرو گے تب بھی اللہ مقدر کی دنیا تو دے گا، لیکن ناراض ہو کر دے گا، کیونکہ اللہ نے تمہاری مقدر دی ہے. مقدر کی دنیا ناراضی کے ساتھ بھی ملے گی، اور جو اللہ ناراض ہو کر دے گا تو اس دنیا میں برکت نہیں ہوگی، بے برکت. مال بہت آ رہا ہے، برکت نہیں ہے. مسئلے روز دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بڑھوں کے پاس دنیا تو بہت کم تھی لیکن زندگی میں برکت دی. خود بھی کھاتے تھے، رشتے داروں کو کھلاتے تھے، اور اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے، تب بھی میرے دوستوں چین سے تھے. ابھی مال بہت آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے. ہاں تو اللہ دے گا ناراض ہو کر، بے نماز ہو کچھ بھی ہو، خدا کے حکموں کو توڑو تو اللہ تمہاری مقدر کی روزی روکے گا نہیں، دے دے گا، لیکن ناراض ہو کے دے گا. اور بغیر برکت کی دنیا آئے گی، برکت نہیں ہوگی اس میں. اور تیسری بات، اس دنیا کو خدا عذاب بنائے گا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے عذاب بنے. ہاں اور اللہ کے نبی کی دعا ہے اے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ پیشاب لگ گئی؟ ارے نہیں یار، شیطان نے وہاں سے اشارہ کیا ہے ادھر آ، واقع لگی ہے، جاؤ جلدی آؤ، بازار مت جانا. وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، اب وہاں جانا کیسے؟ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، پیشاب لگتے ہیں لیکن باہر جانا ہے. تو ایسا یہاں ہوتا ہے، یہاں بڑے کرتے ہیں. یہاں سے باہر لے جائے گا، پھر وہاں سے بازار لے جائے گا، ایسا کرتا ہے وہ. شیطان بھی بہت 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 پکا ہے، وہ ایک دم تو نہیں آئے گا یہاں تک آئے پھر یہاں سے لے جاؤں گا. اس میرے بھائی میرا چیز ہو، ہدایت کے بغیر کام نہیں چلے گا میرے دوست.
دنیا کی زندگی کے بننے کا تعلق بھی دین سے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو بھی مرد عورت ایمانی زندگی ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور نیک عمل کی زندگی کو اختیار کریں گے ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے, سکون والی زندگی. ہاں میں ملاوی گیا تھا, ملاوی جماعت دے کر, تو وہاں شاید لیلوں میں تھا کہیں بھی تھا, تو وہاں ایک ساتھی کا مطلب ایک ذمہ دار مانس ملاقات مانڈے جاؤ ہے چلو, تو میں ان کے ساتھ گیا. تو ان کا مکان میں بنگلے کو بنگلہ نہیں کہتا, میں مکانت کہتا ہوں. بنگلو اس سے اندر آتی ہے, مکان ویرے خبر بھی یہ لوگ بھی ویرے کر خوش ہوتے ہیں, مارو ویرے اللہ یار یہ تو مکان اچھے یار ہے نا, مکان کہتا دل میں یہ نام ہے. تو میں گیا ان کے مکان پر, بنایا ہوا تھا, میں جا کے بیٹھا تو وہ آئے, وہ بھی مہمان تھے, تو آئے اور بیٹھے میرے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں مل صاحب ماری پاسے اللہ نو آپેલો ઘણું છે. کیا کہتے ہیں اللہ نو آپેલો મારી પાસે ઘણું છે પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી, مجھے سکون چین حاصل نہیں ہے. اللہ کے دیو بہت ہے. تو میں نے لگا حساب આ જે બધું છે ને એ તો બોડીને રાહત પહોંચવા માટે છે. एसी का जो असर तो बॉडी को मिलता है. અને मैंने कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड જે છે ને અલ્લાહે લખ્યું છે, કુરાનમાં લખેલું છે અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઈન્નુલ કુલૂબ. कान खोल कर सुन लो, दिल का सुकून अल्लाह ने अल्लाह की इताअत में रखा है. અને ભાઈ સાહેબ આપણી પાસે તો ફરજ નમાજ પढ़नी फुर्सत નથી, ક્યાંથી સુકૂન મળે તમને. फिर मैंने उनसे बात की कि भाई આ તો એક વસ્તુ આરજી વસ્તુ છે, ક્યારે આપની મોત આવી જાય, આ બધું છોડીને જવાનું છે. ભાઈ સાહેબ આખિરતની ફિકર કરવાની કરી છે આપણે બધાને. વાત કરી, मैं બહાર નીકળ્યા તો मेरा वो રહેબર कहते हैं मतलब તમે જાણો છો કોણ છે? મને કોઈ ખબર નથી કોણ છે. કાલ આ बिलियर છે, एक तो मिलियर है और एक बिलियर है, एक लखपति एक करोड़पति अरबपति, तो एक बिलियर है. मैं કહું તું बिलियर હોય કે મિલિયર સાંભળ્યું તે શું કહે છે? ચેન તો છે નહીં, રાહત છે નહીં, તો આ માલથી શું ફાયદો? આ બિલિયર કહેશે તને મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ. इसलिए मेरे भाइयों हंसो मत, अपने भी वही हैं. हाँ सब दुआ करना आते, मौलसा खुसूसी दुआ में याद रखજો. तो खुसूसी की पाછી તારી પાસે 5-5 કારો છે, 5-5 બંગલા છે, પાછી કેમ खुसूसी दुआ करावा है? सब जगह कब्बे काले हो, अमेरिका भी जाकर आए, ऑस्ट्रेलिया भी जाकर आए, सब जगह काले कौवे हैं और सबकी जबान का एक ही बात है, टेंशन घणो છે, प्रॉब्लम घणा છે, दुआ करो. वहां भी अमेरिका में वो है, सबसे बड़े प्रॉब्लम तो इनके पास है. इतने प्रॉब्लम इतना टेंशन है कि हर 5 मिनट पे कहीं खुदकुशी करता है, आपघात. इतने वहां है. ये पेट्रोल वाले इनको कुछ राहत नहीं है, पैसे गिनते रहे, बाकी अंदर तो सुकून है नहीं, परेशानियां हैं. तुम्हारे हिंदुस्तान में भी आदिवासी खुद आपघात नहीं करते, आदिवासी नहीं आपघात करते. आपघात करने वाले मालदार लोग हैं, बंगलों में रहने वाले, एमडी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं. आज से कुछ साल पहले अखबार मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा दिवाली कल, एक दिन बाद दिवाली है, और नडियाद में एक बहुत बड़े इंजीनियर ने ऊपर रस्सी लटकाकर खुदकुशी करके मरा हुआ था वो. हाँ, तो ये लोग खुदकुशियां तो कर रहे हैं.
गरीब तो बेचारा अपने सुबह खाना खाया, शाम को सो गया, फिर सुबह जाके मजदूरी करने चला जाता है, उसे क्या है। और ये को खुदकुशियां कर रहे हैं। ये देखते हैं इतना बड़ा बंगला है, इतनी सब मेरे पास चीजें हैं, राहत के सामान और इतना सब है, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। तो क्या कहते हैं, अब सुकून नहीं है तो मर जाना बेहतर है। आप बताने शू करवानो। बीवी बच्चे भी घर में टेंशन, वो तो सब अखलाक परस्त है, इनको तो दुनिया दो तो बहुत अच्छा है। बाकी कौन अल्लाह के लिए खिदमत करने वाले हैं, इसमें कौन खिदमत करेगा। हाँ, घर में भी टेंशन, दुकान में टेंशन, कारोबार में टेंशन, जहां देखो टेंशन ही टेंशन। कब मरो, खुदकुशियां कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुदकुशियां वहीं हो रही है जो चांद पे पहुंचने का दावा करता है ना, उसके मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी होती है। अफ्रीका में अफ्रीकी बेचारे, इनके पास सीधे साधे मकानात में खाते हैं, वो सब आराम में राहत में है। अब जितने ये अफ्रीकी मुसलमान हैं, हम तो गए हैं इन मुल्कों में, उन्हें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जगह में मुलाकात करने गया तो उसकी 4 बीवियां थी अफ्रीकन की। तो मैं मुलाकात के लिए पहुंचा तो उसने अपनी 4 बीवियों को बुलाया। मैंने बातचीत में उसको पूछा, तो तेरे बच्चे कितने हैं। तो अपनी तारा कितला, वो दूसरी तारा कितला, वो औरतों को पूछ के उसने मेरे बच्चे बताए। और उसका हाल ये, चौगान है, चौगान में 4 घर हैं 4 बीवियों के, और उसी में अपनी जमीन में भुट्टे मकई, वो मकई की खेती करता है और उसकी बिया उसकी मदद करती है, और वो वहां से खाना खा के मस्त रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। उनके घर को दरवाजा भी नहीं होता, घर में कुछ और दरवाजा हो ना। सुबह अगर निकलने मजदूरी करने के लिए तो जो चारपाई होती है ना, वो घर के वहां रख कर चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। और जितने एशियन है ना, उन एशियनों की वो भी वही बनी हुई है दीवार, फिर दरवाजे पर कुत्ते का तो लिखा हुआ है, समझना हो। और फिर भी कुछ परेशानी है, उन्हें कुछ चैन नहीं है, किस वक्त कौन आए कौन बतावे। एशियनों का हाल ये है। इसमें मेरे भाई मेरा अजीजों, इस मुश्किलात का हल ये है, हमारी गाड़ी नो एंट्री में गई हुई है। एक आदमी के पास नगर सेठ और नगर सेठ में दोस्तों 40-50 लाख की गाड़ी गई, और फिर मेरे दोस्तों हूर जैसी बीवी और चांद जैसे छोकरे गाड़ी में बिठाए हुए हैं, और निकल कर मेरे दोस्तों नो एंट्री रास्ते में दाखिल हो गया। और बीवी ने कहा, कहीं जाओ छो, तो नो एंट्री है। तो नो एंट्री सुनने के साथ उसके दिल में सुकून रहेगा, वो चाहेगा यार नो एंट्री में पुलिस वाला कहीं मिला ना। जब तक नो एंट्री वैसे निकलेगा नहीं, वहां तक चैन मिलेगा। हालांकि इतनी अच्छी गाड़ी है, बीवी है, बच्चे, खाने पीना सब साथी है, लेकिन चैन नहीं, नो एंट्री में है। आज हम मुसलमान नो एंट्री में चल रहे हैं, इसलिए परेशान है। मालदार ने, गरीब ने समझ, क्योंकि नो एंट्री में है। अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया वही कर रहे हैं, नो एंट्री है। और जो अल्लाह ने करने को कहा वो नहीं करते हैं। तो हमारी गाड़ी नो एंट्री में चल रही है, चाहे मालदार का बच्चा हो और बहुत माल हो इसके पास, लेकिन वो बेचैन अंदर से, क्योंकि अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के अहकाम तोड़ रहा है। अंदर अल्लाह ने मेरे दोस्तों बेचैनी की है। कुरान का फैसला है, और मना रज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन का, जो भी अल्लाह के हुक्मों को छोड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग कर देगा, ऊपर का फैसला है। इसी मेरे भाइयों, नो एंट्री से निकलने की जरूरत है, एंट्री वे में आ जाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के हालात को बदलेगा, और आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोलेगा, जिंदगियों में मोहब्बतें डाल देगा, जिंदगियों में हमदर्दियां डाल देगा। ये तमाम मेरे दोस्तों चीजें अल्लाह की तरफ आएंगी जिंदगी को सही करने पर। वरना भी मेरे दोस्तों आदमी
کتنا ہی دنیا کماتا رہے اور دنیا میں اپنے آپ کو لگاتا رہے اور دنیا کی میں تو آٹومیٹک زمانے کی چیزیں گھر میں لا کے بساتا رہے، دیکھیں میرے دوستو اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے تو اللہ اس میں زندگی تنگ کرے گا اور آدمی دنیا میں پریشان ہوگا۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بغیر دین کی محنت کے دین نہیں آئے گا، اور دین نہیں آئے گا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ تو دنیا میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے موت آ گئی تو قبر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی نے خبر دی ہے نماز کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہوگا، نبی نے خبر دی ہے خدا کو نافرمانی کرتے کرتے مرنے پر کیا ہوگا آدمی کا، ہاں سکرات موت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی خبریں سچ ہیں، حق ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ حضرات سے گزارش، ابھی موقع ہے، موت تک موقع ہے۔ جو غلط زندگی گزرے اس سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں لگو، اندر طاقت پیدا ہو۔ ہمارا حال ایسا ہے جیسے میرے دوستوں ایک آدمی پانچ من کی اس کی باڈی ہے، لیکن میرے دوستوں اس کو بیماری ہے لو پریشر کی، لو پریشر ہے۔ اب لو پریشر ہے تو آدمی 4 پیسے اٹھتا نہیں، بھائی چالو نے بھائی بھی ایسا کھاؤ، کیوں نہ کہتا ہے، کیوں ہماری ہمت نہ تھی۔ ایسا ہمارا حال ہے، ہمارا ایمان کا پریشر ڈاؤن ہو چکا ہے، ہم لو پریشر کی بیمار ہیں، ایمانی بیمار۔ اس ایمانی بیماری کو ایسے آدمی کو بھائی نماز تو کہ یار مرضی ندی ہے تو یار بھائی یہ جو نیکی کا کام بتاؤ، اب اس پریشر کا علاج کرو، اور جو اس کا پریشر لو پریشر والا کا علاج ہوتا ہے اور پریشر میں دوست اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا وہ بتاؤ، اور خود اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے، کھانا خود مانگتا ہے، کیوں؟ صحت مل گئی۔ ایسے جب آدمی 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، صحیح گزارتا ہے اور ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو کچھ نہیں کہنا پڑتا، ہم کسی کو نہیں تو لباس بدل دے، وہ تو خود بدلتا ہے کہ ہمارا لباس برابر نہ تھی، ہمارے سنت لباس پہنو چاہیے، ہمیں اس کو کہنا نہیں پڑتا وہ نماز پڑھ، وہ خود نماز پڑھتا ہے، پابند ہوتا ہے، تہجد کا پابند ہوتا ہے۔ نوجوان بچے سنت کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں، گناہوں کی راہیں خود چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی اپنی زندگی کی راستہ صحیح کرتا ہے۔ پھر وہ مال جو گناہوں میں خرچ کرتا تھا نا، وہ مال صحیح راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہے کہ میں تو ہم نے بہت ستایا، معاف کر دو۔ پھر اپنے بھائی بہنوں سے صلح کرنے جاتا ہے کہ بھائی نہیں معاف کر دیجیے۔ ہاں وہ ایک درزی جماعت میں گیا، 4 مہینے لگا کر آیا، اندر سے خدا نے ایمان بنایا، تو مسجد نظام الدین میں مسجد میں بیٹھ کے بہت زارو قطر ہوئے، وہاں عمر صاحب کے پڑوس میں بیٹھ کے پھر رونا شروع کیا اس نے۔ وہاں نے دیکھا کہ آدمی بہت روتا کیا ہے، تو وہاں نے پھر اس کو بلایا کہ بھائی تو کیوں روتا ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں درزی ہوں اور میں نے لوگوں کے کپڑے سیے ہیں، اور ان کا جو کپڑا بچتا تھا میں نے ان کو واپس کیا نہیں ہے، اور میرے تو درست نہیں ہے، اور یہ کپڑے جو میں نے پہنے وہ بھی انہی کے بچے ہوئے کپڑوں سے سی کے پہنے ہیں، تو مجھے رونا تک میں کیا کروں گا قیامت کے دن ان کا کپڑے میں نے دبائے ہیں، اور ان کے کپڑے تو میں ان کو کیا کروں گا، اس میں تو روتا ہوں۔ وہاں نے اس کو کہا اچھا چلو، وہاں نے اپنا ایک کرتا دے کے لے پہن لے تاکہ یہ ان کا جو کپڑا نکال دے، اور کہا دیکھو اب تم جاؤ گھر جا کر تم اپنی دکان کھولو گے، تمہارے پرانے گراہک آئیں گے، ان سے کہو بھائی دیکھو جماعت میں جانے سے پہلے میں ناسمجھ تھا، آپ لوگوں کے کپڑے میں سیتا تھا، آپ کے کپڑے بچے ہوئے میں نے آپ کو واپس کیے نہیں ہیں، یہ تو آپ کا حق ہے، اور قیامت کے دن تمہارے حق ادا کرنا پڑیں گے مجھے، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کا کپڑا، تمہارا جو کپڑے کا یہ ہے وہ میں آپ کا حق ادا کر دوں گا، آپ مجھے معاف کر دو، یہ اتنا کہنا۔ پھر اگر وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں معاف کرے گا تو پھر تم اپنے آواز دے دینا،
तो गैरेज नहीं है। तो कहा ये बात है। तो उसने जाकर ऐसा ही किया, तो सबने कहा कि आज हमने तुझे माफ कर दिया, और उसकी गागी बढ़ गई, सिलाने वाले और बढ़ गए कि ईमानदार है, तो ये टेलर ईमानदार बन गया। तो मेरे भाइयों, सवाल एक ही है, अंदर की ईमानी ताकत बनने के बाद फिर आदमी सोचता है कि मुझे क्या करना, और जो गलत किया है उसका क्या इलाज। हाँ, जाम्बिया से एक वहां के हमारे साथी जो तबलीग में लगने से मेरे विचार मालदार तो थे ही, लेकिन और जिंदगी गुजारते थे अपनी। लेकिन जब जमात में निकलकर चालमें लगाकर अंदर की आंखें खुली, तो बाकायदा जाम्बिया से हिंदुस्तान मुफ्ती साहब के पास आए, क्या पूछने के लिए कि मुफ्ती साहब, હું તો આટલા વર્ષોથી માલદાર હતો ને મેં તો જગત આપી નથી, મારે શું કરવું, क्या करूं मैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई उतने साल की ज़कात निकाल के अदा कर तो अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। कैसी किस तरह करूं, अंदाजा लगाओ, तुम्हारे माल का तुम अंदाजा लगाकर उसकी ज़कात गिन कर वो अदा कर दो, तो अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी तो अल्लाह से माफी मांग लो। तो वो यहाँ मुफ्ती साहब से पूछकर 18 साल की ज़कात वहां जाकर अदा की उन्होंने। अभी हमें ऐसे लोग मिलते जो 30 साल की 40 साल की नमाज कज़ा की। हाँ, अंदर की आंख खुली तो आदमी अपनी नमाज कज़ा की, नमाज छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 20 नौजवान मिलेंगे जिन्होंने स्कूल के ज़माने में पढ़ने के ज़माने में अल्लाह की राह में वक्त लगाया और जमातों में गए, और जमात जाके उनकी जिंदगी में एक एहसास पैदा हुआ, तो वो अपनी तहज्जुद गुजार हैं। वो मैं लंदन में गया तो लंदन में हमारे बरूज जिले का एक नौजवान आदमी हमारी जमात के साथ मेरे साथ जुड़ा। 2-4 दिन के बाद वो मुझसे मानुस हो गया। मैंने कहा बेटा तू शू काम करे છે? तो मार साहब હું તો કોલેજમાં ભણું છું। अच्छा, वो बाकायदा साफा बांधा और इस्लामी लिबास में। मैंने उससे कहा बेटा तू स्कूल में जाता है तो ये इसी लिबास में जाता है कि हमारे सब आज लिबास में जाऊं છું कॉलेज में हमामा बांध कर कहीं लंदन में, और इस्लाम सुन्नत लिबास। और वे कहता क्या है मल साहब, मारा प्रोफेसरो મને બહુ એહતરામની નિગાહથી જુએ છે, એવું નથી। वही जाम्बिया में एक हमारे यूसुफ बोबा थे, अमरीकी एम्बेसी में काम करते थे। वो जमात में लग गए, तो जमात में लग अल्लाह ने उनको समझ दी, तो लिबास अपना सुन्नत के मुताबिक वगैरह बना लिया, और एम्बेसी में उसी लिबास से जाते थे वो। तो मुझे कहते एक मतलब मैं अपने एम्बेसडर के पास बैठता हूँ, बात करता हूँ, उससे मुझे ये भी ताल्लुक भी अच्छा है। कहते मैं एक मतलब एम्बेसडर की बदली हो रही थी। अच्छा, मैंने उससे अपनी बातचीत में ये बात कही थी कि इस्लाम में फोटो वगैरह करना मना है वगैरह, ये सब बहुत जानता था, और मुझे बुलाया करता था बातचीत करने के लिए। तो उसकी बदली हो रही थी, तो उसने टी पार्टी रखी थी, तो उसने बुलाया कि तू भी आ जाना। तो मैं भी गया, तो मैं पीछे बैठ गया। तो जब आया स्टेज पर, तो स्टेज पर आने के बाद उसने देखा तो मैं दूर था। मुझे कहता मिस्टर बोबा यहाँ आओ। तो उसने मुझे वहां से स्टेज पर बिठाया और बिठा के कहता है इन सब में वीआईपी तो तुम दिखते हो तुम्हारा कपड़े से, ये तो सब मेरे जैसे ही हैं, भाई हो गया। बाकायदा बिठाया। फिर जब पूरा प्रोग्राम हुआ और जब वीडियो खींचने का वक्त आया तो मुझसे कहता है मिस्टर अब तुम पीछे जाओ, अब वीडियो उतारेंगे लोग, तुम्हारा फोटो खींचेंगे। तो उसने मुझे ये कर दिया। तो मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी की जिंदगी में खुदा ने इज्जत रखी है और दिलों में खुदा इज्जत डालता है। मेरे भाइयों, ये हमारे साथ ऑफिसों में जाते हैं तो कपड़े बदल के जाते हैं उनके जैसे। अरे इसमें क्या जाने का, इतनी डर लगती है तुम्हें? अरे हिप्पी इतने आधी चड्डियां पहन के निकलते हैं बाहर, और खीले वाले पैंटे पहनते हैं, उनको शर्म नहीं आती, और तुम्हें नबी वाले लिबास को पहनकर जाने शर्म आती है। और हमने तो देखा बसों में और मेरे भाइयों ट्रेनों में जगह इस लिबास की तो
اس لباس کو پہننے کے بعد تو وہ لوگ الٹی ہمیں جگہ دیتے ہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ نبی والی زندگی میں تو سراپا عزت ہے میرے بھائیوں، اس لیے اب اللہ سے گزارش ہے، اللہ کے لیے گاڑی کو بس لو، بہت ہو گیا اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اور ہمارے گھروں میں اللہ کے نافرمان پڑھ رہے ہیں، نمازیں تو میرے دوست اکثر چھوڑ رہے ہیں، اور میرے دوست 70% بھی نمازی ہیں۔ اس کو میرے دوستوں خدا کے لیے اپنی زندگی کی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کو گھروں میں داخل کرو، زندگی کے پروگرام میں لاؤ۔ جیسے تمہاری زندگی کے پروگرام میں ہے میرے بچوں کو ایجوکیشن دینا ہے، ایسے تمہاری زندگی کے پروگرام میں یہ بلاؤ میرے بچے کو ایماندار بنانا ہے، میرے بچے کو نبی کا امتی بنانا ہے، میرے بچے کو مسلمان بننا جیو فکر اس زندگی سکھانی ہے۔ اپنے پروگرام میں اس کو لاؤ اور اس محنت کو داخل کرو۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رو کر یہ بات منوائی ہے کہ اللہ یہ 10واں حصہ تیرے دین پر لگائے نا تو انہیں دین ایمان دے دے۔ ہاں، ایک مرتبہ 4 مہینے حضرت مانگے کہ صحابہ کی زندگی کا نظام یہ تھا کہ وہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں لگاتے تھے، 8 مہینے اپنے گھر رہتے تھے اور گھر میں گھر کے کام کاج سنبھالتے تھے اور دین کی محنت میں مسجد کو وقت دیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے تھے۔ ہم 4 مہینے ہر سال نہ لگائیں تو کم سے کم صحابہ کی نقش قدم پر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایک مرتبہ تو 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگائیں اور اپنے لیے لگائیں کہ میرا ایمان بنے، میرا اللہ سے تعلق پیدا ہو اور میری ایمانی جذبات بن جائے اور میں اللہ کے دین کے درد اور فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ پھر میرے دوستوں سال میں 10واں حصہ چلہ ہے، 12 مہینے کا سال 10واں حصہ لگاؤ، چلہ اللہ کے راہ میں لگاؤ۔ مہینے کے 30 دن ہیں، اس میں 27 دن تم اپنے دنیا کے کام کاج کے رکھو، 3 دن اللہ کے راہ میں نکل کر مستقل دین کی محنت میں 3 دن لگاؤ۔ ایسا سمجھو کہ بیمار اور بیماری میں 3 دن ہر مہینے میں دواخانے میں داخل ہونا پڑتا ہے تو آدمی داخل ہوتا ہے۔ ایسے میرے ایمانی غفلت کے ماحول میں میرے دل پر جو اثرات برے پڑے ہیں اس کی صفائی ہو جائے، میرے ایمان کو قوت اور طاقت مل جائے۔ ہر مہینے میں 3 دن آدمی لگائے، روزانہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، اس 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے نکالو ایمان کی محنت کے لیے۔ گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ایمان کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، اتنی کرو کہ یہ تمہارے دل میں اتر جائے اور تمہارے اندر اس کی قوت پیدا ہو جائے تاکہ یہ ماحول ہم پر اثر نہ کرے۔ دعوت کے ساتھ رہو گے، ایک بات یاد رکھو، جو دائی ہوتا وہ مدعو نہیں بنتا۔ جو کسی پارٹی کا ورکر ہوگا وہ اپوز پارٹی کا مدد کرے گا، وہ بولو اس کی بات مانے گا نہیں۔ ایک پارٹی کا ورکر ہے، ایک تو یوں ہی آدمی تو ہر ایک آدمی ووٹ بھیجے گا، تمہارا قیمتی ووٹ مانے آپ جو، لیکن پارٹی کے ورکر کو دوسری پارٹی والے کہیں کچھ بولیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، دعوت بھی نہیں تو ہماری پارٹی میں ذرا کام کر جائے، کیوں؟ وہ ایک پارٹی کا ورکر ہے۔ جب مسلمان حق کا ورکر تھا، نمازی تو تھا ہی، وہ عبادت گزار تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ایمان اور دین کی دعوت کا ورکر تھا یہ، جس لہذا باطل کی دعوت اس پر نہیں چلی، دعوت باطل کی نہیں چلی، وہ باطل کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، وہ حق کا دائی ہے۔ آدمی دائی ہو تو مدعو نہیں بنے گا۔ ہاں، اقبال مرحوم یہی شکایت کر رہے ہیں، اقبال مرحوم یہی میرے اندر کے دل کی سوزن نکالتے ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارا ظاہر دیکھو تو عیسائیوں جیسا ہے اور تمہارے اندر کا دیکھو تو ہندوؤں جیسا ہے، وہ عقیدے تمہارے ہیں، ہم کیسے تو ہم تھے، ہم اللہ کرے گا تو بولتا ہی نہیں، مخلوق کیوں آتے ہیں؟ تو اندر سے تم ہندو ہو اور باہر سے تم عیسائی ہو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود، اس مسلمان کو جب یہودی دیکھتا ہے اندر کچھ ہے باہر کچھ عجیب آدمی ہے، وہ یہودی بھی ہنستا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تمہارا اسلامک تمہارے پاس کہاں ہے؟ اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہماری زندگی اسلام پر آئے،
ہمارے اندر دین کا فکر آئے، ہم دنیا کے انسانوں کے لیے ہم رحمت بنے۔ ہم تو نبی رحمت کے امتی ہیں، ہم تو یہ ہمارے جو بھائی ایمان کے بغیر کفر کے ہاتھ میں مر رہے ہیں، ہمارے دل میں تو ان کی ہونی چاہیے کہ اللہ ان کا کیا ہوگا۔ ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، پھر ہم مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں رحمت بنیں گے؟ ہم کو تو مسلمانوں کی زندگی میں محنت کرنے کی کہا جا رہا ہے، جان مال لگاؤ۔ اور میں یقیناً آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کے دین کو آگے کرو گے اور دین کے لیے جان مال لگاؤ گے، اللہ اس دین کی برکت سے تمہاری دنیا بھی تمہارے لیے خیر بنا دے گا، اور دنیا میں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے سب کے سب پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اب آج سے اللہ کا بندہ بن گئے، یعنی اللہ کے حکم اور زندگی گزارنی ہے، اور آج سے نبی کا امتی بن کر جینا ہے، یعنی نبی والی محنت، فکر، درد و غم کے ساتھ دنیا میں جینا ہے۔ یہ دو چیزیں زندگی میں لانے کا فیصلہ کرو، اور فیصلہ کر کے اٹھو گے، پھر اللہ سے کہو گے، خدا تمہارے دل کو دیکھے گا کہ میرے بندوں کا فیصلہ کیا ہے۔ جو فیصلہ تم کرو گے اللہ وہ معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ آج کے مسلمان نے میں مسلمان بن کر جیوں اس کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے مسلمان بن کے جینا ہے۔ صحابہ اس کا فیصلہ کی، ایمان کے ایمان اس کا فیصلہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان بن کے جیوں گا اور نبی کے پیغام کو دنیا والوں کو پہنچاؤں گا، ان کا فیصلہ تھا۔ اسی مجمع میں بہت سے وہ ہیں جو جمعہ کے پابند ہیں، جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں؟ جمعہ کی نماز اللہ نے توفیق دی، جمعہ کی نماز اللہ توفیق دیتا ہے، پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو اور کیوں توفیق ملتی ہے؟ اور 5 وقت کی نماز کی توفیق اللہ کی طرف نہیں ملتی، کیا بات ہے؟ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان کو پوچھو، جمعہ کے دن آوتی جمعہ نماز پڑھو آویش، تو تمہارے سوال کرتے پہلے تو کھڑا ہو جائے گا کہ کیا پوچھے گا۔ اگر تم نے زیادہ کہا ارے بھائی تو جواب تو آپ یار، آوتی جمعہ نماز پڑھو آویش، تو غصے والا کو کیا تو پوچھے طلب اپنی نماز سے مسجد سے کیا پوچھے؟ میں وہ مسلمان نہ تھی، وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنے کا تو فیصلہ اندر سے ہے، کسی حال میں پڑھوں گا، یہ اس کا فیصلہ اندر سے اللہ دیکھتا ہے نا، تو اللہ اس کو جمعہ کے دن کی توفیق دے دیتا ہے۔ بمبئی ہوتا ہے تو بمبئی میں مسجد کی تلاش کر کے نماز پڑھتا ہے، اور یہاں محلے میں مسجد تو نہیں پڑھتا جمعہ کے علاوہ۔ 5 وقت کی نماز کے نہیں، اسی کو تم کہو نا کہ اللہ تعالی جمعہ نماز قبول فرماوے، اصل نماز میں آوشو، تو سنے بغیر بھاگا انشاءاللہ، پڑھنی نہیں ہے، فیصلہ ہے ہی نہیں، تو اصل کی نماز میں نہیں آتا، توفیق نہیں ملتی۔ اگر میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر آج کا مسلمان بھی یہ طے کرے کہ نہیں اب تو مسلمان بن کر جینا ہے، تو اللہ اس کے لیے اسلام پر جینا آسان کر دے گا، آسان کر دے گا۔ ہاں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ وہاں احمد آباد میں ملازم تھے، وہ کسی اس میں، اور مجھے کہتے کہ مولوی صاحب میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، اور آفس میں بھی میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، نماز کا ہوتا ہے میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، کبھی کام کی وجہ سے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں اور 1 بج گئے، تو ہمارے ہندو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمیں کہتے شیخ صاحب 1 بجے کیوں نماز پڑھنے جاؤ، وہ مجھے یاد دلا کر نماز کے لیے کہ بھائی جاؤ، آج بھی میں تو، اور کہتے ہیں میری آفس میں ایک غیر مسلم لڑکی وہاں ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، وہ مجھ سے مشورہ کرتی ہے اپنے گھر کے کاموں کے بارے میں، اسے مجھ پر اتنا اعتماد ہے۔ وہ ہمارے ساتھ امریکہ چلے تھے جماعت میں، تو مجھے کہتے ہیں مول صاحب میں جب امریکہ تمہارے ساتھ جماعت میں آیا تو وہ لڑکی بغیر کسی میرے گھر روزانہ جاتی تھی، اور میرے گھر کا جو سامان بازار کا وہ خرید کر لا کے دیتی تھی، اور اس لڑکی نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب تم نے کہیں پیسہ کی ضرورت ہوں، تم نے قرض آپ ہوں تو مجھے نہیں چاہیے، میری تنخواہ میرے گھر سے اس نے پہنچائی دے کر، اس لڑکی نے۔ جب ہم صحیح تھے نا تو ہماری زندگی کا حال یہ تھا، حضور کے زمانے میں یہودی لوگ اپنی جوان بچوں کو مسلمان کے گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے،
کہ ہماری جوان بچوں کی عزت کی حفاظت مسلمان کے گھر میں ہوگی. یہودی کو اپنے یہودیوں پر بھروسہ نہیں تھا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی پر بھروسہ نہیں ہے. گھر میں جوان بچے ہو جاتے تو آدمی کو بہت پریشانی کیا ہوگا, اس کی شادی ہو جاتے میری بوجھ اترے. یہ حال ہمارا ہے. اس میرے بھائی عزیز ہو, آپ سے ہماری گزارش ہے اللہ کے لیے طے کرو, ترتیب بناؤ اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگو. اللہ انشاءاللہ ہماری زندگی بنائیں گے, ہماری اولاد کی زندگی, اور ہماری اولادیں جتنی دین پر آئیں گی اللہ انہیں دنیا میں عزت دے گا, ان کی حفاظت ہوگی اور دنیا ان کے قدموں خدا ڈالے گا اور دین کی برکتیں خدا الگ دے گا انشاءاللہ. سب تیار ہو؟ او بھروچ والو, تمہاری حالت بہت دن بدن بگڑ رہی ہے میرے بھائیو. دین کی محنت اور دین کے تقاضوں کے بارے میں سستی آ رہی ہے. بہت ضروری میرے بھائی. تمہارے جوان بچے کہاں ہیں؟ سوچو ذرا تو دیکھو تمہارے جوان بچوں کا حال کیا ہے, ان کے لباس کیسے ہو رہے ہیں, ان کے دن اور اوقات کہاں گزر رہے ہیں. سوچو صحیح. تمہاری مسجدیں خالی ہیں. میں نے تو کل دیکھا, یہی دیکھا, تمہارے جوان بچے یہاں بیان ہو رہا ہے اور تمہارے جوان بچے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. آئے اجتماع میں, بیان میں سننے بیٹھنے تیار نہیں. اور میں 1.5 گھنٹہ باہر گاڑی میں بیٹھ کے بیان سن رہا تھا تو دیکھا جوانوں کے ٹولے باہر پھر رہے ہیں, یہاں بیان ہو رہا ہے. یہ حال ہمارا ہے. آپ سوچیں, فکر کریں, سمجھدار لوگوں, اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ترتیبیں بناؤ, فرصت کا انتظار مت کرو. ابھی فرصت ہے, موت کے بعد فرصت نہیں ملے گی. موت کا کسی کو پتا نہیں. کورونا بھی گیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, اچھے خاصے اٹے کٹے آدمی 2-3 دن میں میرے دوست چل دیے. ہاں, کچھ پتا نہیں میرے بھائیوں. موت سے پہلے موقع ہے, کر لو اور اپنی ترتیب بناؤ, اپنے بچوں کی ترتیب بناؤ, پیار محبت سے, لڑ کر کسی سے نہیں کرنا. لیکن بچوں کو اتنا اپناؤ کہ بچے تمہارے ہو جائیں اور تمہاری بات کو مان لے کہ نہیں پپا کہہ رہے وہی کرنا ہے, اور اللہ کی نسبت میں محنت کرنا. یہ کرنے کے کاموں میں لگیں گے نا تو نہ کرنے کے کاموں سے بچیں گے. اگر کرنے کے کاموں تم نے ان کو نہیں لگایا تو نہ کرنے کے کام کے لیے تو شیطان بہت گھوم رہے ہیں, وہ ان کو اپنے کاموں میں لگا لیں گے اور پتہ نہیں کہاں ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے آبادہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ خود بھی ترتیب بنائیں اور گھروں میں ترتیب بنا کر اپنے بچوں کو بھی نبی والی محنت میں لگانے کی فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. سب تیار ہو؟ اب ہر ایک اپنی طرف دیکھے, ادھر ادھر مت دیکھنا اور اللہ کی طرف دیکھنا کہ میرے مسائل تو ہیں اور بہت سے کام ہیں اور میں کیا کروں. اگر اللہ کو دیکھ کر میرا اللہ ہے, اللہ میری مدد کرے گا, میرے کام اللہ بنا دے گا, تو تمہارا جیسا گمان اللہ سے ہوگا اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تو اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرے گا, لہذا اللہ کرے گا تو اللہ آسان ہے. ان تمام مسائل میں سے نکالنا اللہ کے بس میں ہے. اللہ سے اچھا ارادہ کر کے طے کرو گے اور طے کر کے فیصلہ کرو گے اور پھر اپنی بس کی کوشش کرو گے, اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ ہی آسان کرے گا اور اللہ تم سے کام لے گا. لہذا بھائی دوستو, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نبی کی دعائیں لو. اللہ کے نبی نے دعا کی ہے, اے اللہ میرے دین کی جو مدد کرے اس کی تو مدد کر. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ کے ساتھ, اللہ کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے اپنے آپ کو طے کرو گے, اللہ آپ سے کام لے گا. لہذا بھائی دوست, گھر جانے کے ارادے کے بجائے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرو اور اللہ سے دعا مانگو. جو اللہ یہاں لایا ہے وہ اللہ اپنے راستے میں لے جائے گا اگر آپ طے کرو گے. آپ نے یہاں نہ طے کیا, اللہ نے یہاں پہنچا دیا. آپ یہ طے کرو کہ نہیں اللہ کے دین کے لیے 4 مہینے لگانے ہیں اور دین کی محنت کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بھی آسان کر دے گا. اس لیے دوستوں, کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. لیکن ایک بات میری سنو, اب تک آپ جیسے اطمینان سے بیٹھے ہیں, اطمینان سے بیٹھے رہو. جانے کی ہمت نہیں ہو رہی, دن میں اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ مجھے بھی تو اپنی نبی والی محنت کے قبول کر لے, مجھے بھی ایمان دے دے, ایمان زندگی دے دے اور دنیا میں ایمان پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور مجھے ہمت دے دے. دعا کرتے رہو, اللہ ہمت دے. اب
اپنے آپ کو پیش کریو، ورنہ انشاءاللہ تمہارے اندر کی طلب خدا تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اٹھ کے چلے جاؤ گے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا تقاضا ہو اور آدمی اٹھ کے چلا جائے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بیٹھو، ندامت کرو، اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ اس پر خدا آپ محروم نہیں کرے گا۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو گے، 5-10 منٹ میں آپ کو ہم چھٹے دیں گے، ہم لمبی باتیں نہیں کریں گے، اب ہماری بات پوری ہو گئی، لیکن آپ حضرات کا فیصلہ باقی ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، گھر جانا ہے یا اللہ کے راستے میں اپنی آخرت باہر نکلنا ہے۔